الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، ایک صاحب اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ چند دن پہلے کی بات ہے، میری گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا تو میں راستے میں آنے والے ایک ٹائر ورکشاپ پر رک گیا۔ یوں رات کے 10 بج چکے تھے۔ اس وقت ایک ہی لڑکا گاڑی کے ٹائر کو پنکچر لگانے کے لیے وہاں موجود تھا، اور مجھ سے پہلے وہاں پر ایک ہی بندہ موجود تھا جس کی کار کا پنکچر لگایا جا رہا تھا۔ میں اسی دوران گاڑی سے نکل کر وہاں موجود کرسیوں پر بیٹھ گیا۔ پنکچر کی دکان کا بوڑھا مالک پہلے سے وہاں بیٹھا حقہ پی رہا تھا۔ حقہ دیکھتے ہی میری طبیعت بے چین ہو گئی اور میں نے بے تکلفی سے کہا، واہ انکل، مزہ آ گیا۔ میں نے اس کے حقے کو دیکھتے ہوئے کہا، کیا میں بھی پی سکتا ہوں؟ وہ ہنس کر بولا، اوے بسم اللہ۔ اس نے حقہ مجھے تھما دیا اور میں نے پہلا ہی گھونٹ لگایا تھا کہ کھانسی کا دورہ پڑ گیا۔ وہ کہنے لگا، پتر جی، حقہ پینا مزدوروں کا کام ہے، یہ کوئی سگریٹ نہیں ہے۔ حقہ پینے کے لیے پھیپھڑوں میں جان ہونی چاہیے۔ اب کون سی جان انکل جی؟ میں نے کہا تو وہ میری بات سمجھ گیا۔ واقعی پہلی والی خوراکیں اور ورزشیں کہاں پتر جی؟ اس کی عمر 80 سال سے زیادہ تھی، گھنی اور بھاری مونچھیں، سینہ چوڑا، بدن کثرتی، تہمند پہنا ہوا تھا۔ وہ بار بار ایک لفظ بولتا، اللہ دی شانہ بکھو۔ لگتا تھا کہ یہ اس کا تکیہ کلام تھا۔ اسے بے تکلفی شروع ہو گئی اور پرانا زمانہ یاد کرنے لگے، دیسی لوگوں کی دیسی باتیں۔ باتوں ہی باتوں میں اس نے مجھے ایک حیران کن واقعہ سنا دیا، انتہائی ناقابل یقین واقعہ جسے سن کر کوئی بھی یقین نہ کرتا۔ یہ واقعہ اسی کی زبانی سنیے۔ وہ بوڑھا کہتا ہے کہ میں اس وقت 10 سال کا تھا، سمجھ لو کہ 70 سال پہلے کی بات ہے۔ میرے باپ دادا سرگوڈا کے رہنے والے تھے جو آج پاکستان میں ہیں۔ ربدیاں شانہ بیکھو، میرے دادا کی عمر اس وقت 100 سال تھی جب اس نے مجھے یہ واقعہ سنایا تھا۔ واقعہ یہ تھا کہ اس علاقے کے ذمہ داروں نے اپنی زمین پر کنواں کھودنے کے لیے کچھ مزدور بلائے۔ کچھ کھیتوں میں کئی روز تک کنواں کھودتے رہے۔ کنواں کافی گہرا ہو گیا، پانی نکلنے کے قریب تھا کہ اچانک ایک دن کنویں کی ایک طرف سے مٹی کھسک گئی، کنویں میں گر گئی اور ایک مزدور اس میں دب گیا۔ باقی مزدوروں نے شور مچایا، مزدور مٹی تلے دب گیا ہے۔ مٹی نکال کر اس مزدور کو نکالنے کی کوشش کی گئی، لیکن جب کافی کھدائی کرنے کے باوجود منظور نامی مزدور نہ ملا تو انہیں لگا کہ شاید انہیں مغالطہ لگ گیا، وہ مزدور کہیں اور نہ چلا گیا ہو۔ اسی لیے انہوں نے کنویں میں مٹی ڈال کر اسے دوبارہ سے بند کر دیا، کیونکہ اب اس جگہ پر کنواں کھودا نہیں جا سکتا تھا اور نہ اس کو خالی چھوڑا جا سکتا تھا کہ کوئی انجانے میں اس میں گر کر ہلاک نہ ہو جائے۔ یوں ہی زندگی کا پہیہ چلتا رہا۔ 25-30 سال بعد وہ زمیندار فوت ہو گیا تو اس کی اولاد نے کافی زمینیں بیچ ڈالی۔ نئے لوگ آئے تو انہوں نے زمینیں آباد کرنے کے لیے فصلیں کاشت کرنا شروع کر دی، تو انہیں بھی ایک کنواں کھودنے کی ضرورت پیش آئی۔ اتفاق سے انہوں نے اسی جگہ پر کنواں کھودنا شروع کر دیا۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں پہلے کنواں کھودا جا چکا تھا اور ایک سارا ہرما ہوا تھا۔ مزدور جب کافی گہرائی تک کنواں کھود چکے تو اچانک انہیں دھوتی کا کپڑا ملا، تو وہ حیران رہ گئے کہ اس گہرائی میں یہ دھوتی کیسے؟ دوسرے مزدور بھی پریشان تھے۔ مالکوں کو بلایا گیا کہ کھدائی کے دوران کنویں سے دھوتی ملی ہے۔ انہوں نے مزدوروں سے کہا کہ وہ احتیاط سے کھدائی کریں تاکہ دیکھا جائے کہ اگر یہ دھوتی کسی انسان کی تھی تو باقی چیزیں بھی اسی کی ہیں یا نہیں۔ اس وقت تک کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ اس جگہ پر پہلے کبھی کنواں کھود کر بند کیا جا چکا ہے۔ مزدوروں نے انتہائی احتیاط کے ساتھ ہاتھوں اور بیلچوں سے کھدائی جاری رکھی تو اچانک کنویں کے ایک طرف ایک چھوٹا سا سوراخ نظر آیا جس میں کوئی انسان لیٹا ہوا تھا۔ ان کی چیخیں نکل گئی کیونکہ وہ انسان زندہ تھا۔ اس کی سفید داڑھی اس کی ناف پر بڑی ہوئی تھی اور سر کے بالوں سے چہرہ چھپا ہوا تھا۔ پہلے تو وہ یہ سمجھے کہ شاید یہ کوئی جن بھوت ہے، لیکن
جب مزدوروں نے مالکان کے ساتھ مل کر اس انسان کو ہاتھ لگایا تو اس کے پورے بدن کا گوشت پل پلا ہو چکا تھا۔ اس نے جب اتنی انسانوں کو دیکھا تو وہ بے ہوش ہو گیا۔ اسے کنویں سے باہر نکالا گیا اور پورے گاؤں میں یہ بات پھیل گئی کہ کسی سمجھدار آدمی نے انہیں یہ مشورہ دیا کہ اس کو روئی میں لپیٹ دو، کیونکہ اس انسان سے ہوا اور موسم برداشت نہیں ہوگا، کیونکہ نہ جانے یہ پتہ نہیں کب سے یہاں پر پڑا ہوا تھا۔ اس کو 10 دن تک انتہائی نگہداشت میں رکھا گیا، روئی میں دودھ لگا کر اس کو چٹایا جاتا رہا۔ 10 دن کے بعد جب وہ انسان کافی ہوش میں آ گیا تو اس نے انکشاف کیا کہ بہت عرصہ پہلے یہاں کنواں کھودتے ہوئے وہ مٹی تلے دب گیا تھا۔ پرانے لوگوں سے جب پوچھ گچھ کی گئی تو ان میں سے ایک مزدور مل گیا جو اس وقت حادثے کے وقت موجود تھا۔ اس نے تصدیق کی کہ ہاں ایسا واقعہ پیش آیا تھا اور ایک منظور حسین نامی مزدور لاپتہ ہو گیا تھا۔ لیکن آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 35 سال تک مٹی تلے دبا ہوا انسان زندہ ہو؟ زندہ رہنے کے لیے تو ہوا، پانی اور خوراک کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ بڑا حقیقت پسندانہ سوال تھا کہ آخر بنا خوراک کے، بنا ہوا اور پانی کے کوئی شخص کیسے اس زمین کی تہ میں زندہ رہ سکتا ہے؟ اس آدمی نے سنا تو کہا کہ میں ہی منظور ہوں حسین، بس یہ میرے سونے اللہ کی شان ہے کہ وہ پتھروں میں بھی مجھ کو رزق پہنچاتا تھا، وہ منوں ہزاروں مٹی تلے بھی مجھے خوراک پہنچاتا تھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں کتنے سال تک منوں مٹی تلے دبا رہا، لیکن ایک بات کا مجھے علم ہے کہ مجھے کبھی بھوکا نہیں سویا، نہ ہی مجھے کوئی وقت گزرنے کا علم ہے۔ میں روزانہ دیکھتا تھا کہ ایک گائے صبح سویرے چلی آتی اور اپنے تھن میرے سامنے کر دیتی، میں اس کے تھنوں کو منہ لگا کر دودھ پی لیتا تھا۔ وہ دن میں ایک بار آیا کرتی تھی، میں اللہ کا شکر ادا کرتا تھا، اور آج اس اللہ کی شان دیکھیے کہ میں دنیا میں واپس آ گیا ہوں۔ اس واقعے کے بعد پیارے دوستو 10 سال بعد منظور حسین اور زندہ رہا، اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ بزرگ نے بتایا کہ اس واقعے کو گزرے تقریباً 150 سال ہو چکے ہیں، لیکن یہ واقعہ مجھے اللہ کی شان کی یاد دلاتا ہے۔ سچ کہا ہے کسی نے کہ جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکھے۔ بے شک زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ جب چاہے جسے چاہے موت دے اور جسے چاہے زندہ رکھے۔ بے شک وہی اس دنیا کے بنانے والا اور پالنے والا ہے۔ وہ پتھر میں رہنے والے کیڑے کو بھی روزی دیتا ہے، وہ جنگلوں میں رہنے والے جانوروں کو بھی روزی دیتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے منظور حسین کو منو مٹی تلے روزی فراہم کی، اس کو رزق بھی دیا، کیونکہ اس کے مرنے کا جو وقت اللہ تعالیٰ نے متعین کیا ہوا تھا وہ ابھی نہیں آیا تھا۔ تو پیارے دوستو، اس طرح کے واقعات بے شک ہمیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا یقین دلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کے طور پر یہ ہمیں نظر آتے ہیں۔ اور وہ بوڑھا پھر سے کہنے لگا، دیکھو اللہ دیا شانہ، منو مٹی تلے دبیا منظور حسین ایک واری پھر دنیا چے آ گیا، دیکھو اللہ دیا شانہ۔ پیارے دوستو، بے شک اللہ تعالیٰ کی شان بہت اونچی ہے۔ وہ جب چاہے جسے چاہے پیدا کرے، جب چاہے جسے چاہے موت دے، بے شک سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ بھی یہی مانتے ہیں کہ اللہ جب چاہے جسے چاہے جیسے حالات پیدا کر سکتا ہے تو اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک کر کے کمنٹس میں اللہ اکبر ضرور لکھیے۔ پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو دل سے لائک کرتے ہوئے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ مزید اسی طرح کی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک کسی قیمتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔